الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیول 5 ہے، سبق نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 26 کے پہلے جو 5 صفحات ہیں ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، اور سورہ الاحقاف کو ہم شروع کریں گے، اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 1 سے لے کر 35 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کورس کی مقاصد اور تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورہ احقاف کا تعارف، نام اور وجہ تسمیہ۔ سورۃ الاحقاف جو ہے وہ 35 آیات پر مشتمل ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 21 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جس میں لفظ الاحقاف کا ذکر ہے۔ موضوعات کون کون سے ہیں؟ اس صورت کا بنیادی جو موضوع ہے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے، اسی طرح سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت پکڑنے کی تلقین ہے، اسی طرح بنیادی جو موضوعات ہیں اس میں آخرت پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، بعث بعد الموت اس پر ایمان لانا یہ بھی شامل ہے۔ سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت پکڑنے کی تلقین ہے۔ اسی طرح جنات کی ایک جماعت کا ذکر ہے کہ ان کا قرآن سن کر اس کی دعوت کا بیان ہے۔ اس سورۃ الاحقاف میں سورۃ احقاف ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے کہ جنہیں حوامیم کہا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں: سورۃ الغافر، سورۃ فصلت، اس سے سورۃ شورى، سورۃ زخرف والدخان، اور اس سے سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الاحقاف۔ حوامیم یعنی کہ جن کے شروع میں کیا آتا ہے؟ حامیم، یعنی وہ صورتیں کہ جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اور وہ قرآن کی 7 صورتیں ہیں، اور سورۃ الاحقاف انہی صورتوں میں سے ہے۔ اسی طرح ان حوامیم صورتوں کی ابتدا حامیم اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے سے ہوتی ہے، جیسے سورہ دخان میں ہے والکتاب المبین، اور سورۃ الاحقاف میں دیکھیے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور سورۃ الجاثیہ میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورۃ فصلت میں تنزیل من الرحمن الرحیم، اور اس سے سورۃ شورى اور سورۃ زخرف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو پہلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں، اور اس کو مختلف اشارات اور موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ پہلی آیت ہے، اور یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معنی اور مفہوم کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل سے مراد کیا ہے؟ نازل کرنا، نازل ہونا، الکتابی کتاب کا، اس کتاب کا نازل کرنا من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو العزیز، جو بڑا ہی غالب ہے، بڑا زبردست ہے، الحکیم جو کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3: ما خلقنا السماوات والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں ہے۔ آسمان اور زمین کو ہم نے نہیں پیدا کیا، اور جو ان کے درمیان میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ہم نے نہیں پیدا کیا، الا مگر بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا، محض کھیل تماشی کے لیے پیدا نہیں کیا، کوئی فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ اجل مسمى، دوسری بات جو ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان کے درمیان کی جو چیزیں ان کی پیدائش کے بارے میں دوسری جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کیا ہے کہ وہ اجل مسمى، ایک مقرر میعاد تک، یعنی یہ زمین و آسمان یہ ایک مقرر میعاد ہے، ان کی ایک مدت معینہ ہے ان کی، یعنی یہ دائمی اور ابدی نہیں ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی فنا نہیں ہوگی، بلکہ یہ زمین اور آسمان کی درمیان کی جو چیزیں ہیں وہ ایک مقرر جو مدت ہے اس تک ہیں، یعنی قیامت کے دن تک، اس کے بعد یہ ان کو فنا کر دیا جائے گا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، والذین اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اچھا، اما اس چیز سے کہ جس سے ان زیرو وہ ڈرائے گئے، جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، ڈرائے گئے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں یہ کفار؟ معرضون، یہ منہ موڑنے والے ہیں۔ کفار کیا کرنے والے ہیں؟ یہ منہ موڑنے والے ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ یہ کفار جو ہے وہ اعراض کرنے والے ہیں، یہ کیا کرنے والے ہیں؟
منہ موڑنے والے. کس چیز سے ان کو ڈرایا گیا کفار کو؟ آخرت سے، جہنم کے عذاب سے، جزا و سزا سے ان کو ڈرایا جاتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ منہ موڑ لیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، نہ اس سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں آخرت کے عذاب سے. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے شرکاء کی بابت، شرکاء کے بارے میں دلیل طلب کی ہے کہ تم ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ جن ہستیوں کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، تم ذرا یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے؟ یہ آسمان میں سے کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ تو کوئی کتاب لے آؤ اس سے پہلے، قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہو جس میں تمہارے اس شرک کا ذکر ہو، جس کو تم ثبوت کے طور پر تم لا سکو. کیا تمہارے پاس کوئی ایسی جو ہے وہ کتاب ہے کہ تم لا سکو، یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہو؟ اگر تم سچے تو تم لے کر آؤ. قل کہہ دیجئے ارائیتم، کیا دیکھا تم نے؟ لفظی مطلب اس کا کیا ہے؟ کیا دیکھا تم نے؟ تو معنی یہ ہے کہ مجھے بتاؤ، یا اس کا معنی ہے کہ مجھے بتاؤ، اخبرونی ارونی، مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ کہ ما تدعون، ما جن کو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جن ہستیوں کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا کیا خلق انہوں نے پیدا کیا، من الارض زمین میں سے، مجھے دکھاؤ ذرا کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو تمہارے معبودان باطلاں ہیں جن کو تم عبادت کرتے ہو، اور جن کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم فریاد کرتے ہو جن سے، انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز انہوں نے پیدا کی ہے؟ ام یا لہم، ان کے لیے شرکن، کوئی شرک یعنی کوئی حصہ ہے، فی السماوات، یا آسمانوں میں، آسمانوں کی پیدائش میں کیا کوئی ان کا حصہ ہے؟ ایتونی، تم لے آؤ میرے پاس، بھی کتابن، کوئی کتاب، من قبل ہذا، اس سے پہلے کی، یعنی اس سے پہلے کی کوئی کتاب اگر ہے کہ جس میں جو ہے تمہارے اس شرک کو ثابت کیا گیا ہو، تمہارے اس شرک کی کوئی دلیل ہو اگر، تو تم لے آؤ. یعنی کتاب الہی کوئی لے آؤ اس سے پہلے کی، یعنی قرآن سے پہلے کی. مراد کیا ہے کہ تورات ہے یا انجیل ہے، کیا اس میں کوئی شرک کا ثبوت کوئی ملتا ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے شرک کا. توحید ہے جو برحق ہے، جس پہ ساری کی ساری یہ کائنات جو ہے وہ قائم ہے، ساری کی ساری کائنات کھڑی ہے، وہ اصل وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. جبکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. او اثارت من علم، او یا اثارت من علم، اثارت من علم سے کیا مراد ہے؟ یا علم کی کوئی نقل شدہ بات، یعنی پہلے لوگوں کا باقی ماندہ کوئی اگر علم ہے، کیا اس میں اگر کوئی جو ہے تمہارے شرک کا کوئی ثبوت ملتا ہے تو تم لے آؤ. ان کن تم، اگر تم ہو صادقین، اگر تم سچے ہو. نہیں، یا کوئی کتاب ہو، آسمانی کتاب ہو. دیکھیے یہ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ عقلی دلیل ہے کہ جن ہستیوں کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کو پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں سے یا آسمان میں کوئی ان کا حصہ. یہ عقلی دلیل ہے، یہ عقلی دلیل ہے کہ تم دکھاؤ ذرا زمین میں سے کیا پیدا کیا، آسمان میں سے کیا انہوں نے پیدا کیا، آسمان میں سے کیا کوئی ان کا حصہ ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خالق اور مالک نہیں ہے. پوری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا، اب جو ہے عقلی دلیل نہیں ہے، چلو کوئی نقلی دلیل ہی لے کے آؤ، کوئی ایسی کتاب ہو، آسمانی کتاب ہو کہ جس میں تمہارے شرک کا ثبوت ہو، یا جو ہے علم کی کوئی نقل شدہ بات ہو، پہلے لوگوں کا باقی ماندہ جو علم ہے اگر وہ ہو، اور اس طرح انبیاء کا کوئی چھوڑا ہوا علم ہو، پہلے انبیاء کی جو تعلیمات کا باقی ماندہ جو حصہ ہے، جو قابل اعتماد ذریعے سے جو ہے وہ نقل ہوتا وہ آیا ہو. کیا اس میں سے کوئی اگر تمہارے شرک کی کوئی دلیل ملتی ہے، کوئی ثبوت ملتا ہے تو لے کے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو جواب کیا ہے کہ وہ نہیں لا سکے. ومن اضل، اور کون گمراہ ہے، اور کون جو ہے اضل زیادہ گمراہ ہے، ممن اس سے، یدعو جو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون شخص ہے کہ جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، من لا یستجیب لہ، کہ جو اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وہم، اور وہ، عن دعائہم، اور ان کی دعا سے، غافلون، وہ بالکل غافل ہیں.
یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون شخص ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے انسانوں کو، یہ جنوں کو، یہ فرشتوں کو، یہ انبیاء کو، یہ صلحاء کو، اولیاء کو، یا پتھر کی مورتیوں کو وہ پکارتا ہے، وہ مدد کے لیے بلاتا ہے، وہ فریاد رسی کرتا ہے، کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ قیامت کے دن تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، یہ دعا کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کی دعا کرنے سے ہی غافل ہیں، ان کے پکارنے سے ہی غافل ہے کہ ہماری قبر کے پاس جو ہے وہ لوگ ہمیں پکار رہے ہیں۔ اور اس طرح پتھر کی مورتیاں وہ بھی بالکل غافل ہیں، وہم اور وہ عن دعائہم اور ان کی دعا سے، ان کے پکارنے سے غافلون، وہ بالکل غافل ہیں۔ وَإِذَا اور جب حشر اکٹھا کیا جائے گا الناس لوگوں کو، یعنی قیامت کے دن۔ اچھا اب کیا ہوگا قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب لوگوں کو بعث بعد الموت کے بعد جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، تو کانوا وہ ہو جائیں گے لہم ان کے لیے، یعنی ان مشرکین کے، اعداء دشمن، اعداء کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ یہ جو معبودین ہیں، یہ کون؟ جو معبودین ہیں کہ جن کی دنیا کے اندر عبادت کی جاتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ عبادت کرتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کے، اسی طرح انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے نیک جو اولیاء ہیں ان کی دنیا کے اندر لوگ جو ہے ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، ان سے فریاد رسی کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، اپنے عبادت گزاروں کے، جو ان کو دنیا کے اندر پکارا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ ان کے کیا ہو جائیں گے؟ اعداء عدو کی جمع ہے، دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا اور وہ ہوں گے بعبادتہم ان کی عبادت کے، کافرین منکر۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ کہ یہ جو شرکاء ہیں قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ دنیا کے اندر مشرکین نے جن کو اپنا شریک بنایا ہوا تھا، جب قیامت کے دن ہوگا تو یہ جو شرکاء ہیں، یہ جو شریک ہیں، یہ اپنے ان مشرکین کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے، اور ان کی عبادت کے بالکل منکر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا اور جب تُتْلَىٰ تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتوں کی، کیسی آیات؟ بینات جو بالکل واضح ہیں۔ جب ان مشرکین پہ، ان کفار پہ ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قال الذین کفروا، قال کہتے ہیں الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للحق کی حق کے بارے میں، لما جب جاءہم ان کے پاس آ چکا، یہ حق جب ان کے پاس آ چکا، قرآن ان کے پاس جب آ چکا، تو کیا کہتے ہیں اس حق کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا یہ سحر جادو ہے، مبین واضح۔ نعوذ باللہ کیا کہتے تھے قرآن کے بارے میں؟ کہ یہ واضح جادو ہے۔ اور قرآن کو جو ہے، قرآن کے بارے میں جادو کیوں کہتے تھے؟ کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ قرآن کتنا ایک معجزہ ہے، اس کے اعجاز کو دیکھتے تھے، اس کی جو تاثیر تھی، اس کی قوت کو جب وہ دیکھتے تھے، جو ان سے جواب نہیں بن پاتا، تو کیا کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا تھا کہ جب ان سے بات نہیں بنتی تھی، جب وہ انحراف کر کے کیا کہتے تھے؟ پھر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گڑا ہوا کلام ہے، ان کا تصنیف شدہ یہ جو ہے کلام ہے، ایسے کہتے تھے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر کیا کہتے ہیں حق کے بارے میں؟ کہ حق ان کے پاس آ چکا ہے، دلائل ان کے پاس آ چکے ہیں، ان پر جو حجت ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین ام یقولون افترا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ام یا یقولون، یہ کہتے ہیں یہ کفار مکہ، افتراہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا۔ افطرا یفتری افتراءً، یہ فعل ماضی ہے، اور چیپٹر کون سا ہے؟ اختلاف یختلف، اختلاف سے کمزور چیپٹر ہے۔ تو افطرا اس نے گڑھ لیا، ہو اس کو، یعنی کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو نعوذ باللہ خود گڑھ لیا؟ تو دیکھیے افطرا میں جو ہو ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اور افطرا سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے، یہ فاعل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے۔ قل کہہ دیجیے، اب اللہ تعالیٰ کا جواب، ان اگر افترائتہ اگر میں نے گڑھا اس کو، یعنی اس قرآن کو، اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے اگر گڑھا ہوا، اپنی طرف سے اس کو میں نے اگر تصنیف کیا ہوا، تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کہ فلا تملکون پس تم مالک نہیں ہو، لی میرے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، یعنی فلا تملکون پس تم اختیار نہیں رکھتے، لی میرے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، شیئن کسی بھی چیز کا، یعنی اگر میں نے اس کو خود گڑا ہوا تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ چھڑا نہیں سکو گے، پھر تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ مجھ پر ضرور آنے والی ہے، بلکہ تم مجھے بچا بھی نہیں سکو گے۔ ہوا
وہ اعلم زیادہ جاننے والا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، بیما تفیدون فیہ، ان باتوں کو، بیما ان باتوں کو کہ تفیدون تم مشہور رہتے ہو فیہ ان میں، جن باتوں کے بارے میں تم مشہور رہتے ہو، یعنی قرآن کے بارے میں کبھی کہتے ہو یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہو یہ جو ہے وہ شعر ہے، شعر و شاعری ہے، اور کبھی اس کو جھوٹ کہتے ہو، کبھی اس کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان باتوں کو خوب جاننے والا ہے، بلکہ وہ تمہارے اور میرے درمیان جو ہے وہ گواہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ میرے اور تمہارے درمیان تو اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے کہ قرآن برحق ہے، قرآن کی جو صحت اور قرآن کے صحیح ہونے پہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے پہ، جو نازل کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ، وہ خود گواہ کافی ہے۔ کفا بھی کافی ہے، شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، وہ بینکم اور تمہارے درمیان، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ الغفور بڑا بخشنے والا ہے، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے صفحے کی طرف چلتے ہیں، اس صفحہ کو بھی مختلف اشارات اور اس کے بعد اس کے موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی پیروی کرنے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کل کہہ دیجئے، ما کنت میں نہیں ہوں، بدعن کوئی انوکھا یا پہلا، من الرسل رسولوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا یا پہلا کوئی رسول نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل کیا کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم اور تمہارے ساتھ، مجھے علم نہیں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مراد کیا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کے جو حالات ہیں، مستقبل کے حالات، ان میں کیا ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی بھی علم نہیں رکھتا، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ان نہیں، اتبع میں اتباع کرتا، پیروی کرتا ہوں، الا مگر، ما اس کی کہ جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، یعنی میں تو وحی کی پیروی کرنے والا ہوں، وہ جو وحی میری طرف کی جاتی ہے تو میں اس وحی کا پیروکار ہوں، میں اس وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ وما انا الا، اور نہیں ہوں میں مگر، الا مگر، نذیر ڈرانے والا، مبین واضح، میں تو واضح طور پہ ڈرا دینے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی پیروی کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں، واضح طور پہ کھلم کھلا جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، قل کہہ دیجئے، ارائیتم کیا دیکھا تم نے، یعنی مجھے بتاؤ ذرا، ان کانا اگر ہوا یہ یعنی قرآن، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے کفار مکہ تم ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ نازل شدہ ہوا، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا کفر کر دیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، وَشَهِدَ اور گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک شہادت دینے والے نے شہادت بھی دی ہے، علی مثلہ، اس کے مثل پہ، علی مثلہ سے مراد کیا، اس جیسے کی شہادت، یعنی علی مثلہ اس قرآن، اس جیسے قرآن کی شہادت دی ہے۔ فآمنا، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تو تکبر کیا، تم نے کیا کیا، تکبر کیا۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل ہدایت نہیں دیتا۔ تو مراد کیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا، تم مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا کفر کر دیا، اور حالانکہ جو معاملہ وہ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل میں سے ایک شہادت دینے والے نے شہادت دی ہے قرآن کے برحق ہونے پہ، اس جیسے قرآن کی اس نے شہادت دی ہے، اس نے کیا دی ہے، گواہی دی ہے۔ تو دیکھیے جو کفار مکہ تھے وہ قرآن کو جٹلانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ مختلف قسم کے جو ہے وہ اعتراضات کرتے تھے، اعتراضات جو ہے وہ جڑتے رہتے تھے، تو ان کا جو ہے وہ ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ انہیں اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو ان کا جو برا انجام ہے اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرو، اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یعنی قرآن، اور تم اس کا انکار کر دیتے ہو، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک شہادت دینے والا بھی اس کے حق ہونے کی شہادت دے چکا ہے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے شہادت دینے والا کون ہے،
بعض کہتے ہیں کہ جو بھی بنی اسرائیل میں سے قرآن پر ایمان لے آیا جو ہے وہ اس سے مراد ہے، یا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد ہیں کہ جو اس کے برحق ہونے کی شہادت دیتے تھے قرآن کی، اور جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے، تو پھر وہ خود بھی اس پر ایمان لے آیا، مگر تم نے کیا کیا کہ جان لینے کے باوجود کہ یہ حق ہے تم نے تکبر کیا اور جو ہے استکبار کیا، تو پھر کیا ہے کہ تم یقیناً کیا ہو، ظالم ہو، تم کیا ہو، یقیناً ظالم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیا ہے، ہدایت نہیں دیتا، وہ اس لیے تم ظالم ہو کہ تم تکبر کرتے ہو اور حق سے انکار کرتے ہو، تکبر کیا تم نے اور حق سے انکار کیا، جبکہ جو شاہد بنی اسرائیل میں سے جو شہادت دینے والا ہے، وہ قرآن کے برحق ہونے پہ شہادت دی اس نے، وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، ایسے جو تکبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، للذین ان کے بارے میں کہ جو آمنوا جو ایمان لے آئے۔ کافروں نے اہل ایمان کے بارے میں کیا کہا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، لو کان خیرا، اگر یہ جو ہے کچھ بہتر ہوتا، اگر یہ جو ہے دین اسلام اگر بہتر ہوتا تو ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، ما سبقونا یہ نہ سبقت لے جاتے ہم سے، الیہ اس کی طرف، اس دین اسلام کی طرف۔ یعنی وہ طنز کیا کرتے تھے، وہ استہزاء کیا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے کہ یہ جو حضرت بلال ہیں، یہ حضرت جو خباب ہیں، اور اس طرح کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، بعض ان میں سے جو فقراء تھے، جو ایمان لانے میں سبقت لے آئے تھے، تو وہ ان پہ ہنستے تھے اور ان کا استہزاء کرتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑا مقام عطا فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دنیا کے اندر بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ اگر یہ برحق ہوتا تو یہ نعمت بھی ہمیں ملتی کہ ہم بھی اسلام میں سب سے پہلے داخل ہو جاتے، تو ہم اسلام کے اندر ان سے، یہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہتر نہیں، یہ دین بہتر نہیں۔ اگر یہ بہتر ہوتا تو یہ جو غریب، جو غرباء ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے کبھی بھی، بلکہ ہم سبقت لے جانے والے ہوتے۔ تو یہ اس کے اندر ان کا تکبر، ان کا استہزاء اہل ایمان کے ساتھ، اس کا تذکرہ، اس کا رد ہے، اور ان کے لیے وعید ہے، ان کے لیے ڈراوا ہے اس آیت کے اندر۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا ہے کہ جب یہ ہدایت نہیں پائے، انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی، فَسَيَقُولُونَ، تو ان قریب کہیں گے، هَذَا یہ اِفْكٌ، یہ کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، قدیم پرانا۔ اب کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کیا ہے، یہ پرانا جھوٹ ہے، ٹھیک کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم اس کے پیروکار نہیں بنے، ہم اس میں سبقت نہیں لے کے جا سکے، تو پھر کیا کہیں گے، ھذا افک قدیم۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات، اماماً وہ پیشوا ہے، اماماً وہ کیا ہے، وہ پیشوا ہے، ورحمہ، اور سراسر وہ کیا ہے، وہ رحمت ہے۔ تو تورات کی یہاں پہ دیکھیے کیا صفات بیان ہوئی ہیں۔ قرآن سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تورات، تو پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ اماماً، وہ کیا تھی، امام یعنی پیشوا تھی، اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے، وَرَحْمَةً، اور وہ سراسر رحمت تھی، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ۔ اب قرآن کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں، فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی کیا تصدیق کرنے والی ہے، لسانًا عربیًا، لسانًا عربیًا، یہ کون سی زبان ہے، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے، کہ ان کو، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کہ قرآن کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ
تصدیق کرنے والے اپنی سے پہلی کتابوں کی، اور یہ عربی زبان کے اندر ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ نیکوکاروں کے لیے، یہ قرآن خوشخبری ہے فرمایا، وہ بشرا، اور خوشخبری ہے، بشارت للمحسنین، محسنین یعنی احسان کرنے والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، ایمان پر استقامت اختیار کرنے والوں کو غم و خوف سے نجات اور ہمیشگی کی جنت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے قالوا کہا ربنا ہمارا رب، اللہ تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ثم پھر استقام، وہ خوب جو ہے وہ انہوں نے استقامت اختیار کی، خوب وہ مضبوطی سے جمے رہے، خوب قائم رہے اللہ تعالیٰ کے دین پہ، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ، فرمایا فلا خوف علیہم، پھر کوئی خوف نہیں ہے ان پہ، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اولئک، یہ اصحاب الجنت، جنت والے ہیں، یہ لوگ جو ہیں جنت والے ہیں، جنتی ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں یعنی جنت میں، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ جنتی ہیں، جنت میں رہنے والے ہیں، جزاء بدلے کے طور پر، بما کانوا یعملون، اس کا بدلہ کہ جو دنیا میں وہ عمل کیا کرتے تھے۔ والدین سے حسن سلوک کی تلقین، اور اسی طرح ماں کی تکلیف کا بیان ہے، ووصینا، اور ہم نے تاکید کی، الانسان انسان کو، بوالدیہ اس کے والدین کے بارے میں، احسانہ کس چیز کی ہم نے تاکید کی، کس چیز کا ہم نے اس کو تاکیدی حکم دیا، احسانہ احسان کرنے کا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک بڑا عظیم عمل ہے۔ فرمایا حملت ہو، اٹھایا اس کو، امہ اس کی ماں نے، یعنی انسان کو اس کی ماں نے اٹھائے رکھا، کرہن تکلیف کی حالت میں، کرہن سے کیا مراد ہے؟ اس کو تکلیف کی حالت میں جو ہے وہ اٹھائے رکھا، مراد کیا کہ 9 ماہ تک مسلسل جو ہے حمل کی تکلیف جو ہے ماں نے برداشت کی، ووضعتہ، اور جنا اس کو، اور اس نے جنا ہو اس کو یعنی انسان کو، کرہن تکلیف میں، تکلیف برداشت کر کے، یعنی زچگی کی تکلیف، زچگی کی جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں جھیلتی ہے، اسی طرح جو مسلسل 9 ماہ جو ہے وہ حمل کی تکلیف اور پھر زچگی کی تکلیف جو ہے، تو اللہ نے فرمایا وحملہ، اور اس کا جو حمل ہے یعنی جو حمل کی جو مدت ہے، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے، 30 شہرن 30 مہینے، یعنی کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 30 مہینے ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرن، 30 شہرن مہینے، یعنی اس کے حمل یعنی ماں کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ کیا ہے؟ 30 مہینے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کم از کم جو مدت حمل ہے وہ 6 مہینے ہے، کیونکہ دودھ پلائی کی جو مدت ہے جیسے دوسرے مقام پہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 2 سال ہے۔ اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال وہ دودھ پلائیں گی، تو 2 سال کتنے ہو گئے؟ 24 مہینے ہو گئے، اور پیچھے کتنے مہینے بچے؟ 6 مہینے بچے، 24 اور 6 30، تو یہاں پہ کتنے مہینوں کا ذکر ہے؟ 30 مہینوں کا ذکر ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ کم از کم جو مدت حمل ہے وہ کتنے ہیں؟ 6 مہینے ہے۔ تو 6 مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ جو پیدا اگر ہوتا ہے تو وہ حلال کا ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغ وہ پہنچ جاتا ہے، اشدہ اپنی پوری قوت کو، جوانی کو، بعض نے کہا 18 سال کی عمر کو، وہ بلغا وہ پہنچ جاتا ہے 40 سنہ 40 سال کی عمر کو، یعنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، قال اس نے کہا، یعنی وہ کہتا ہے ربی یا میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما، ان یہ کہ اشکر میں شکر کروں نعمت کا تیری نعمت کا، التی وہ نعمت کہ جو انعمت تو نے انعام کی، علیہ میرے پہ، مجھ پہ، وعلی والدی اور میرے والدین پہ۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں گی، وہ نعمت کا جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، وہ نیک عمل کہ ترضاہ، کہ جس سے تو خوش ہو جائے، وہ نیک عمل کہ جس سے تو اس نیک عمل سے خوش ہو، وَأَصْلِحْ
لی وہ اصلح اور اصلاح فرما لی میرے لیے فی ذریتی میری اولاد میں، یعنی میری اولاد میں اصلاح فرما دے، میری اولاد کو درست کر دے، میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے اولاد کی اصلاح کے لیے، اولاد کے نیک ہونے کے لیے کہ آپ یہ دعا کریں وہ اصلح لی فی ذریتی، اللہم، مثلا آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہم اصلح لی فی ذریتی، اللہم اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ انی بے شک میں میں توبہ کرتا ہوں الیکا تیری طرف، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، انی اور میں من المسلمین، میں مسلمین میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اطاعت کرنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس اولاد کا ذکر ہے کہ جو اپنے والدین کی کیا فرما بردار ہے، وہ اولاد کی جو سعادت مند اولاد ہے، جو اپنے والدین کی فرما بردار ہے، کہ جو اولاد یہ دعائیں کرتی ہے، اور خاص کر جب انسان 40 عمر کو پہنچ جائے تو یہ دعا لازمی وہ کثرت سے کرے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جی اولئک الذین نتقبل عنہم، اب جو یہ سعادت مند لوگ ہیں جو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو دکھ اور اذیت نہیں دیتے، اور ان پہ خرچ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ان کی جزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے آیت نمبر 16 میں، فرمایا اولئک، یہ الذین وہ لوگ ہیں، نتقبل ہم قبول کرتے ہیں، عنہم ان سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم قبول کرتے ہیں، کیا ہم ان سے قبول کرتے ہیں، احسن ما عملو، احسن عملو وہ سب اچھے عمل جو انہوں نے کیے، ان کے جو بہترین عمل ہیں، احسن جو سب سے اچھے ان کے عمل ہیں، ما عملو جو انہوں نے کیا ہم ان سے قبول کرتے ہیں، ونتجاوز اور ہم ان سے درگزر کرتے ہیں۔ تجاوزہ، یہ تجاوزوں سے کون سا چپرا ہے، یہ حاسب یحاسب سے ہے، نتجاوز یہ تفاعل یتفاعل کا چپرا ہے، سے فعل مضارع، نتجاوز ہم تجاوز کرتے ہیں، یعنی درگزر کرتے ہیں، ان سے سیئاتہم ان کی سیئات، ان کی برائیوں سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کہ وہ اولاد کی جو اپنے والدین کی فرما بردار ہے اور جو یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو گناہ ہیں ان سے درگزر کر دیا جاتا ہے، اور پھر فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں سے یہ لوگ کون سے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، فی اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں، اور وعد صدق الذی کانوا یوعدون، وعد صدق اس سچے وعدے کے مطابق الذی وہ وعدہ کہ کانوا وہ تھے یوعدون، کانوا یعدون کہ جو ان سے وعدہ وہ کیا جاتا تھا۔ والذی قال لوالدیہ، یہاں پہ والدین سے برا سلوک کرنے والا جو انسان ہے اس کا تذکرہ ہے، کہ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان اولاد ہے، کافر اولاد ہے، مشرک اولاد ہے، جو اپنے والدین سے کہتے ہیں اف لکما، کہ ہم تو جی آپ سے تنگ آ گئے ہیں، آپ کیا ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا والذی، اور وہ کہ جس نے قال کہا لوالدیہ اپنے والدین سے اف لکما، اف ہے تم دونوں کے لیے، اصل میں جو اف ہے یہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تف ہو تم پر، تنگ آ گیا ہوں تم سے، نعوذ باللہ۔ اتعیدانی کیا تعیدانی، کیا تم دونوں وعدہ دیتے ہو مجھے، کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو، نی مجھے، تو وعدہ یعیدو سے یہ مثنی کا صیغہ ہے، وعدہ یعیدو سے، یعیدانی سے تعیدانی، نی مجھے، کیا تم مجھے جو ہے یہ وعدہ دیتے ہو، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرجا، ان یہ کہ اخرجا میں نکالا جاؤں گا، یعنی میں قبر سے نکالا جاؤں گا، یعنی باس بعد الموت کے بارے کا جو عقیدہ ہے اس کی تم مجھے تلقین کرتے ہو، تم آخرت سے مجھے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یعنی یہ وہ انسان ہے کہ وہ اولاد ہے کہ جو کافر اور آخرت کے منکر، ان کے بارے میں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں اپنے والدین سے ان اخرجا کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، وقد اور حالانکہ بلا شبہ، خلط گزر چکی، القرون قومیں، من قبلی مجھ سے پہلے، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی قومیں جو ہے گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ، وہما اور وہ دونوں نہیں والدین ماں باپ، یستغیثان فریاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ فریاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ویلک ہلاکت ہے تیری، آمن تو ایمان لے آ،
دونوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یعنی اولاد کافر ہے اور والدین کیا ہے؟ مومن ہیں، اور والدین کیا کہہ رہے ہیں کہ آمن، ایمان لے آ، کیوں کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ سچا ہے، قیامت کا قائم ہونا برحق ہے، اور جنت اور جہنم بالکل برحق ہیں، آمن، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ بالکل سچا ہے، فیقول، بس وہ کہتا ہے، یعنی یہ منکر آخرت بیٹا، یہ کافر بیٹا کیا کہتا ہے؟ فیقول، کہتا ہے ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین، پچھلوں کی فرضی کہانیاں۔ کیا کہتا ہے؟ کہ یہ تو نعوذ باللہ پچھلوں کی کیا ہیں؟ فرضی کہانیاں ہیں، انکار کر دیتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین کے جو حق کا ثابت ہوگی، علیہم ان پر، القول بات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو وعدہ ہے وہ صادق آ گیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ ان پہ صادق آ گیا، فی ان امتوں سمیت، قد خلت من قبلہم، جو قد یقیناً، خلت گزر چکی ہیں، خلا یخلو سے خلت گزر چکی ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، قومیں کون سی؟ چاہے جن ہوں یا انسوں، من الجن، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، اور وہ قومیں کیا تھیں؟ انہم، بے شک وہ، کانو، وہ تھیں، خاسرین، خسارہ پانے والے، یعنی یہ بھی ان کافروں میں شامل ہو گئے یہ لوگ کہ جو انسانوں اور جنوں میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو والدین کے گستاخ اور آخرت کے منکر ہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے، جو اس نے پہلے فرما دی تھی کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب کو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی، ان قوموں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، چاہے جن ہوں یا انسان ہوں، کہ بے شک وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، درجات، الگ الگ درجے ہیں، مما عملوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جو مسلمان، جو اہل ایمان ہیں ان کے درجات، اور جو اہل کفر ہیں، جو اہل نفاق ہیں، جو اہل شقاق ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے جہنم کے اندر درکات ہیں، جہنم کے اندر ان کے مختلف درجات ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ پورا پورا بدلہ دے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کو پورا پورا بدلہ دے، وَهُمْ، اور وہ، لا يُظْلَمُونَ، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر کسی کو اعمال کا جو ہے وہ پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، اس کا بدلہ جو ہے وہ پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، وَيَوْمَ، اور جس دن، یعنی یاد کیجئے اس دن کو کہ جس دن، يُعْرَضُ، یہ پیسیو وائس ہے اور فعل مضارع پیسیو وائس ہے، يُعْرَضُ، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، کس چیز پہ پیش کیے جائیں گے؟ علی النار، آگ پر، دوزخ پر وہ پیش کیے جائیں گے، جہنم پر وہ پیش کیے جائیں گے، عذاب پر وہ پیش کیے جائیں گے۔ پھر ان سے کیا کلام کیا جائے گا؟ پر تاثیر کلام ہے، دیکھیے، اللہ اکبر، کیسی اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کا جو منظر ہے، کفار کے جہنم پر پیش کیے جانے کا جو منظر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے زبردست طریقے سے بیان کیا۔ فرمایا ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اذهبتم، تم لے جا چکے، دیکھیے ذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود جانا، اور اذهب کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو لے جانا۔ اذهبتم فعل ماضی ہے، اور چیپٹر کون سے؟ اسلام۔ اذهبتم، تم لے جا چکے، طیباتکم، اپنی نیکیاں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها، واستمتعتم، اور تم فائدہ اٹھا چکے، بها، ان سے، بها، ان سے، یعنی مراد دوسرا مطلب اس کا یہ کہ دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے، دنیا کی زندگی میں تم نے خوب عیش و عشرت کر لی، خوب عیاشی کر لی، واستمتعتم بها، اور خوب جو ہے فائدہ اٹھا لیا۔ اس کا پہلا مطلب کیا کیا گیا؟ طیبات سے مراد نیکیاں ہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو تم نے کچھ نیک اعمال اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے تھے تو دنیا کے اندر ہی تمہیں اس کا جو ہے بدلہ دے دیا گیا۔ مثلا بعض کفار ہیں کہ وہ نیکی کے کام کرتے ہیں تو پھر اس کے
مقابلے میں ان کو کیا دیا جاتا ہے دنیا کے اندر کہ ان کی جو ہے وہ ان کو مہلت دے دی جاتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نہیں آتا، فوراً پکڑ نہیں آتی۔ تو ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ طیبات سے مراد کہ دنیا کے اندر جو ہے تم نے خوب مزے اڑا لیے، اب کیا ہے، فلیوم آج کے دن تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہونی تمہیں کیا دیا جائے گا، کون سا بدلہ دیا جائے گا، تمہیں رسوا کن عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے، بیما کن تم سبب اس کے کہ جو تم تھے، تستکبرون تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی بغیر حق کے ساتھ، و بیما اور سبب اس کے کہ جو کن تم تھے، تفسقون تم جو ہے نافرمانی کیا کرتے تھے، کن تم تفسقون تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور پہلے پڑھ چکے ہیں ہم کہ فعل مضارع سے پہلے اگر کان آئے تو وہ فعل مضارع کو کس میں لے کے جاتا ہے، کس میں اس کو تحویل کر دیتا ہے، چیٹ میں لکھ کے بتائیے بارک اللہ فیکم۔ اگر فعل مضارع سے پہلے اگر کان آ جائے، جیسے دیکھیں تستکبرون کا لفظی مطلب کیا ہے، تم تکبر کرتے ہو، تفسقون تم جو ہے فسق و فجور کرتے ہو، تو ماضی بنا دیتا ہے۔ جی سسٹر روبینہ آپ کا جو ہے بالکل صحیح ہے، تو اس کو ماضی بنا دیتا ہے، تو کن تم تستکبرون تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی بغیر حق کے، وبما اور سبب اس کے کہ جو کن تم تفسقون تم فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ تو تکبر اور فسق کے سبب کیا ان کو ملا، ذلت والا عذاب، ذلت والا عذاب۔ تو ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم آخرت کا یہ جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھینچا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی جب گزاریں تو اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ کیسے دیکھیے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کہ یاد کرو اس دن کو کہ جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، آگ پر پیش کیے جائیں گے، اور ان سے کیا کہا جائے گا، اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے جو حالات ہیں، جو پیش آنے والے جو واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کر دیا، جو قیامت تک جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یہاں پہ قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا ذکر ہے کہ جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ وَاذْكُرْ اور یاد کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے، اخا عادٍ عاد کے بھائی کو، اخا عادٍ عاد کے بھائی کو، مراد کون ہے، حضرت ہود علیہ السلام۔ اذ جب، انذر ڈرایا اس نے، یعنی ہود علیہ السلام نے، قوم ہو اپنی قوم کو، بالاحقاف احقاف میں، یعنی جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف کے اندر ڈرایا، یعنی احقاف جو جگہ تھی وہاں پہ ان کو ڈرایا۔ تو احقاف جو لفظی اس کا معنی کیا ہے، لغوی اس کی تشریح کیا ہے کہ احقاف حقفن کی جمع ہے، ریت کا بلند مستطیل ٹیلے کو کہتے ہیں، یا پہاڑ اور غار کو کہتے ہیں۔ مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد اولا ہے اس کے علاقے کا نام ہے، جو یمن میں جو علاقہ ہے حضر موت اس کے قریب تھا۔ حضر موت جو تھا ایک علاقہ ہے جو یمن میں ہے، اس کے قریب ہی یہ جگہ تھی احقاف، یہاں پہ ان کو مبعوث کیا گیا حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، وَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلت گزر چکے، النذر ڈرانے والے یعنی رسول، نذر نذیر ان کی جمع ہے، خلت گزر چکے، من بین یدیہ اس سے پہلے یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے، ومن خلفی اور اس کے بعد، اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے تھے، یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے بھی اور ہود علیہ السلام کے بعد بھی کئی رسول آئے، اور ان کی دعوت کیا تھی، آپ کو معلوم ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کی دعوت کیا تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری دعوت انبیاء کی کیا ہوتی تھی کہ انبیاء اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ اصل میں تھا ان اور لا، تو اللہ بن گیا، ان یہ کہ لا تعبدوا مت عبادت کرو، کسی کی بھی مت عبادت کرو، الا مگر اللہ، اللہ تعالیٰ کی، یہ دعوت تھی۔ انی بے شک میں، یعنی ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، تم پر،
میں تم پر ڈرتا ہوں، تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ اگر تم ایمان نہ لائے، تم نے اگر کفر اور شرک والی جو روش ہے اس کو نہ چھوڑا، تم اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اگر تم نہیں آتے ہو، تو میں تمہارے بارے میں ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب قوم نے کیا کیا؟ قوم عاد نے تکبر بھرا جواب دیا، ان کو جھٹلایا، اور کیا کہا؟ قال، انہوں نے کہا اجئتنا، کیا جئتا، تو آیا ہے، نہ ہمارے پاس۔ تو اچھا مجھے یہ چیٹ میں لکھ کے بتائیے، اجئتنا میں کتنے الفاظ ہیں؟ ان کو علیحدہ علیحدہ کیجئے۔ اجئتنا، جئتا فعل ماضی ہے۔ جی سسٹر آمنہ فاطمہ، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ 3 الفاظ میں اس میں دیکھیے 3 الفاظ ہیں۔ کیا جئتا، تو آیا، نہ ہمارے پاس، تو 3 ہیں۔ لتأفکنا، تاکہ تو باز رکھے، تاکہ تو ہٹا دے، نہ ہمیں، لتأفکا جو لام ہے یہاں پہ، یہ لام کئی، اس سے مراد ہوتا ہے تاکہ، تاکہ، تأفکا ہٹا دے، نہ ہمیں، کن سے؟ ان سے، آلہتنا ہمارے آلہہ سے، ہمارے معبودوں سے۔ یعنی ہود علیہ السلام کی قوم نے، جو قوم عاد تھی، انہوں نے ہود علیہ السلام کو کیا کہا کہ اے ہود، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے تو باز رکھے، ہٹا دے؟ فأتینا، فأتی، پس لے آ، نہ ہمارے پاس، بما، اسے، کہ جو تعیدنا، جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، جس عذاب کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے، تو اس عذاب کو لے آ ہمارے پاس۔ لے کر کیوں نہیں آتا؟ لے آ، ان کنتا، اگر تو ہو، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس عذاب کو جو ہے ہمارے پاس لے آ، ہم پہ اس عذاب کو لے آ۔ تو ایسے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے استہزاء وہ کرتے تھے، انکار کرتے تھے، منکرین میں سے ہو گئے، کہ جب پیغمبر ان کو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا، تو کیا کہتے تھے کہ اچھا وہ جو عذاب ہے اس کو بھی لے کے آؤ، اچھا وہ جو تم کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، تو ہمارے باؤ اجداد کو ابھی زندہ کر کے لے آؤ۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ قال، کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما العلم عند اللہ، انما، بس، انما کا مطلب تو بس نہیں، بات صرف اتنی ہے، انما العلم عند اللہ، کہ یہ علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کب آئے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اس کا علم، اور میری کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ابلغکم، اور میں تبلیغ کرتا ہوں تمہیں، پہنچاتا ہوں تمہیں، ما ارسلت بھی، ما، جو ارسلت بھی، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی وہ پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ ولیکنی، اور لیکن میں، ارا، دیکھتا ہوں، کم، تمہیں، ارا یرا سے، یہ کمزور چپر ہے، ارا یرا سے فعل مضارع ہے، ارا یعنی متکلم کا صیغہ، ارا میں دیکھتا ہوں، کم، تمہیں، ہود علیہ السلام کہتے کہ میں تو تمہیں دیکھتا ہوں، قومن، تم ایسے لوگ ہو کہ تجہلون، تم نادانی کر رہے ہو، تم جہالت برت رہے ہو، کہ کفر پر اصرار کرتے ہو، اور مجھ سے جو ہے وہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہو، یہ تمہاری جہالت والی باتیں ہیں۔ تو تجہلون یہ فعل مضارع ہے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فلما، پھر جب، رأو، دیکھا انہوں نے، ہو، اس کو، یعنی عذاب کو، رأو فعل مضارع، فعل ماضی ہے، رأا سے، رأو، انہوں نے دیکھا، یعنی عادیوں نے، قوم عاد نے دیکھا، ہو، اس کو، یعنی عذاب کو، عارضاً، بادل کی صورت میں، عارضاً کس صورت میں؟ بادل کی صورت میں۔ اچھا وہ جو بادل تھا وہ کیسے آ رہا تھا؟ مستقبل اودیتہم، جو ہے وہ اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے تھا، ان کی وادیوں کی طرف وہ رخ کیے ہوئے تھا، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ بادل ہے، دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے، اور وہ جو بادل ہے وہ ان کی جو وادیاں تھیں اس کا رخ ان کی وادیوں کی طرف تھا جہاں وہ رہ رہے تھے، تو وہ بادل جو ہے ان کی طرف وہ آ رہا تھا، تو قال، انہوں نے کہا، ہذا، یہ، عارضون، یہ ایک عارض ہے، مراد یہ ایک بادل ہے، ممطرنا، جو برسے گا ہم پہ،
جو ہم پر بارش برسائے گا، وہ خوش ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں، ابھی بارش ہوگی، ہم پہ بارش برسے گی، بڑے خوش ہوئے۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا کہا، بلکہ ہوا وہ، یعنی وہ عذاب ہے، ہوا وہ چیز ہے کہ ما جو استعجل تم جلدی کرتے تھے بھی اس کی، یعنی وہ ایسا عذاب ہے کہ جو تم نے جلدی مانگا۔ استعجل سے استعجل تم فعل ماضی ہے، اور چیپٹر کون سا ہے؟ استغفر، یستغفر استغفار، استعجل یستعجل استعجال۔ تو انہوں نے کیا فرمایا ہود علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جو تم جو ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، جلدی کر رہے تھے کہ اس عذاب کو لے آؤ۔ فرمایا ریحٌ، یہ ریح ہے، آندھی ہے، فیہا، اس میں، یعنی اس آندھی میں، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ تو ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا، کہا کہ یہ تو آندھی ہے کہ جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو جو قوم عاد تھی ان پہ جو ہوا ہے اس کا عذاب جو ہے وہ بھیجا گیا، کہ وہ عذاب جو عذاب تھا وہ ہوا کی شکل میں تھا، اور وہ جو ہوا تھی ان بادلوں ہی سے جو اٹھی اور انہی سے نکلی، اور ہر چیز کو اس نے تباہ کر دیا۔ فرمایا تدمر، وہ جو ہے تباہ کر دی تھی، وہ ہلاک کر دی تھی، یعنی وہ ہوا، کل شیء، ہر چیز کو، دمر یدمر تدمیر، چیپٹر کون سے؟ علم یعلم تعلیم، اس سے فعل مضارع ہے۔ تو ریح چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے تدمر مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، شروع میں تا آیا ہے۔ تدمر، وہ جو ہے وہ ہوا تباہ کر دی تھی، کل شیء، ہر چیز کو، بامر ربی، اپنے رب کے امر سے، اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا، پس وہ ہو گئے، یعنی وہ جو عادی تھے، قوم عاد کے جو لوگ تھے وہ ہو گئے، کیسے ہو گئے، کس طرح وہ ہو گئے کہ لا یرا، دکھائی نہ دیتی تھی کوئی چیز، الا مگر مساکنہم، ان کے مساکن، ان کے رہنے کی جگہیں، ان کے جو رہنے کے جو گھر تھے، رہنے کے جو مسکن تھے، ان کے رہنے کی جو جگہیں تھی، صرف وہی جو ہے وہ نظر آ رہے تھے۔ لا یرا، نہیں دکھائی دیتی تھی کوئی بھی چیز۔ رآ، یرا سے فعل مضارع ہے اور پیسیو وائس ہے، یرا دیکھا جانا کسی چیز کو، جیسے یرا اس نے دیکھا، اور یرا دیکھا جانا، کہ لا یرا نہیں دیکھا جاتا تھا، نہیں دکھائی دیتی تھی کوئی بھی چیز، الا مگر مساکنہم، ان کے مساکن، مساکن مسکن کی جمع ہے، ان کے رہنے کی جگہ، یعنی جو مکین تھے، جو رہنے والے تھے ان مکانوں میں، ان مساکن میں، وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے۔ تو عبرت کے لیے ان کے جو مکان تھے، ان کے مساکن تھے، وہ باقی رہ گئے، تاکہ بعد میں آنے والے جو ہے وہ عبرت حاصل کریں۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم جو ہے وہ جزا دیتے ہیں، القوم المجرمین، مجرم لوگوں کو۔ تو بادل کے ذریعے ان کو کیا کر دیا گیا؟ قوم عاد کو نیست و نبود کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مکنا، ہم نے ان کو تمکین عطا فرمائی تھی، مکنا، ہم نے ان کو تمکین عطا فرمائی تھی، یعنی اتنی قدرت دے رکھی تھی، فیما ام مکناکم فیہ، یعنی ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، یعنی ہم نے ان کو اتنے، یعنی طاقت عطا فرمائی، یعنی تم سے پہلے کی جو قومیں ہیں، اے کفار مکہ، تم سے پہلے کی جو قومیں جو گزر چکی ہیں، ہم نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، ان کو زمین میں اتنی قدرت عطا فرمائی تھی کہ جتنی قدرت ہم نے تمہیں نہیں عطا فرمائی۔ ام مکناکم فی، ان یہاں پہ نافیہ ہے، ام مکناکم فیہ، وجعلنا، اور بنائے تھے ہم نے، لہم، ان کے لیے، سمعا، کان، ہم نے ان کو کان دیے تھے، وہ ابصارا، ان کو آنکھیں دی تھی، وہ افئدتا، ان کو ہم نے دل دیے تھے، فما اغنى عنہم، پس نہیں کام آئے ان کے، سمعہم، ان کے کان، ولا ابصارہم، نہ ہی ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم، اور نہ ہی ان کے دل، من شیء، کچھ بھی، اذ، جب، کانوا، وہ تھے، یجحدون، وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان منکرین کو، ان کفار کو، ان رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو، قوم عاد کو، اور اس کے علاوہ جو بھی تھے، ہم نے تو ان کو کان بھی عطا فرمائے تھے، ہم نے تو ان کو ابصار، بصر کی جمع، ہم نے تو ان کو آنکھیں بھی عطا فرمائی تھی، وہ افئدہ، اور ہم نے ان کو فؤاد کی جمع ہے، ان کو دل بھی عطا فرمائے تھے۔ یہ ساری صلاحیتیں ہم نے ان کو سننے کی، دیکھنے کی، اور دل یعنی عقل اور فہم، سوچنے کی ہم نے صلاحیتیں تو ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن کیا ہوا کہ نہ ہی ان کے کان ان کے کسی کام آئے، نہ ہی ان کی آنکھیں ان کے کسی کام آئی، نہ ہی دل سے انہوں نے سوچا حق کے بارے میں، نہ دل ان کے کسی کام آئے، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ وہ
انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جو ہے وہ جھٹلاتے تھے، ان کا انکار کر دیتے تھے، تو یہ جو صلاحیتیں تھی کان، آنکھ اور دل، ان کو حق کو سننے، دیکھنے اور اسے سمجھنے کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا، تو کیا ہوا کہ بالآخر وہ تباہ ہو گئے۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو۔ حاقہ، دیکھیے لفظ حاقہ کئی دفعہ یہ قرآن میں آیا ہے، اس سے پہلے بھی، وحاقہ، اور گھیر لیا، بہم ان کو، کس چیز نے ان کو گھیر لیا؟ ان تکذیب کرنے والی قوموں کو، کہ جو تباہ و برباد ہوگی۔ ماں، جو کانو، وہ تھے، بھی، اس کے ساتھ، یستہزئون، استہزاء کرتے تھے، کانو بھی یستہزئون، استہزاء کیا کرتے تھے، اسی چیز نے ان کو گھیر لیا کہ جس چیز کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی عذاب کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے کہ لے آؤ وہ عذاب، تو اللہ نے فرمایا کہ اس عذاب نے ان کو پھر اچھی طرح گھیر لیا کہ جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ کہ اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کیا، ما حولکم، تمہارے ارد گرد، من القریٰ، بستیوں میں سے، قریٰ قریۃ کی جمع ہے، یعنی تمہارے ارد گرد کی جو بستیاں، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اے کفار مکہ، تمہاری جو ارد گرد کی جو بستیاں ہیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور ارد گرد کی بستیاں کون سی ہیں؟ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم سبا ہے، اس طرح اصحاب مدین ہے، قوم لوط کی بستیاں ہیں، کہ جو کفار مکہ تھے ان بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے، ان کے پاس سے آتے جاتے تھے، ان سب کے جو واقعات، ان مختلف جو تباہ شدہ قومیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، ان کے واقعات عرب کے اندر مشہور اور معروف تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دی، ان بستیوں کو، یعنی بستی والوں کو۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے پھیر پھیر کر جو آیتیں ہیں ان کو بیان کیا، پھیر پھیر کر ہم نے آیتوں کو بیان کیا، کن کے لیے؟ یا تو مراد ہے کہ یہ جو مختلف قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو بستی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں اور نشانیوں کو پھیر پھیر کر مختلف انداز سے اور مختلف نوع کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، واپس وہ شاید وہ لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، کفر شرک سے باز آ جائیں۔ یا دوسرا مطلب ہے کہ وصرفنا الآیات، اس کا تعلق جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف ہے، اس کا تعلق کفار مکہ سے ہے، کہ کفار مکہ کے لیے ہم نے جو اپنی آیات ہیں، اپنی جو نشانی قرآن کے اندر، ہم نے پھیر پھیر کر ان کو بیان کیا ہے تاکہ وہ واپس جو ہے وہ لوٹ آئیں۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، فلولا، پھر کیوں نہ، نصرهم، مدد کی ان کی، الذین، ان ہستیوں نے، ان لوگوں نے، اتخذوا، بنا لیا تھا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، قربانا، آلہہ، جو ہے وہ، جنہیں انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ معبود بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جب ان قوموں کو، یعنی مشرکین مکہ اور ارد گرد کی جو قومیں ہیں جن قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، تو ان کے عقائد کیا تھے؟ دیکھیے وہ یہ سمجھتے تھے، پہلے بات سمجھ لیں کہ یہ جو مختلف قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، تباہ کیا، اور اسی طرح جو کفار مکہ، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو ان کے معبود ہیں یہ ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، ان کو تقرب الہی کا ان کو ذریعہ سمجھتے تھے۔ مصیبت، وہ سمجھتے تھے کہ مصیبت کے اوقات یہ ہمارے کام آتے ہیں، یہ ہماری شفاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے ان کو، اپنے معبودوں کو، اپنے معبودان باطلہ کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کا ذریعہ، قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنائے ہوئے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ قرباناً، یہ جو ہے ہمیں قرب حاصل کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو کیوں نہ انہوں نے مدد کی ان کی، یعنی اس وقت جو ہے وہ، بلکہ وہ کیا ہو گئے، بلکہ ضلوا، وہ گم ہو گئے، عنہم، ان سے، بلکہ اس موقع پر حاضر ہی نہیں ہوئے، حاضر ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ گم ہی ہو گئے، وہاں پہ آئے ہی نہیں۔ فرمایا وذالک، اور یہ افکہم، ان کا جھوٹ تھا، یہ ان کا جھوٹ ہے بالکل، وما کانوا یفترون، اور وہ کہ جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے، یہ ان کا صرف جھوٹ ہے، ان کا افک کا جھوٹ ہے، اور یہ بہتان باندھتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہماری سفارش کریں گے، یہ معبودان باطلہ جو ہے وہ قرب، ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو قرب عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے جو مسائل ہے وہ رکھ کے ان کو حل کروا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ان کا سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، وَإِذْ، اور جب، صرفنا، ہم نے پھیرا، ہم نے متوجہ کیا، الیک، آپ کی طرف،
نفرن ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، من الجنی جنوں میں سے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے ہم نے ان کو پھیرا، ان کو متوجہ کیا کہ جنوں کی ایک جو جماعت ہے اس نے کیا کیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ قرآن سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنا. یستمعون القرآن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یستمعون القرآن، کہ وہ جو ہے وہ قرآن کو جو توجہ سے وہ سن رہے تھے، جو قرآن کو غور سے سنتے تھے. فلما حضروہ، فلما پھر جب حضروہ وہ جو ہے وہ حاضر ہوئے، اس کے پاس پہنچے. حضر یحضر سے، یہ جو حضر یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مضارع ہے یحضر، حضر یحضر، حضرو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جن جو تھے وہ حاضر ہوئے، ہو اس کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے، قال انہوں نے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ. فعل امر ہے، انصت ینصت انصات، اسلم یسلم اسلام چپٹر ہے اس کا. انصتو فعل امر ہے، انصتو خاموش ہو جاؤ، انصتو خاموش ہو جاؤ. انہوں نے کہا، ایک دوسرے کو کہا، جنہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ. فلما پھر جب قضیا وہ پورا کر دیا گیا، یعنی قرآن کی تلاوت جب مکمل ہو چکی، قرآن کی تلاوت جب اس کا اختتام ہو چکا، جب قرآن پڑھا جا چکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تلاوت ختم کر دی. قضیا فعل ماضی ہے اور پیسیو وائس سے قضا سے قضیا بن گیا. قضیا کہ جب وہ پورا کیا گیا، یعنی قرآن کی تلاوت ختم ہو چکی، تو ولو وہ لوٹے الی قومہم اپنی قوم کی طرف، منذرین ڈرانے والے بنا کر، ڈرانے والے بنا کر جو ہے وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف وہ واپس لوٹے. تو حدیث کے اندر آتا ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ مکہ کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی نخلا، وہاں پہ یہ پیش آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو جنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ فجر کی نماز کی جو قرات ہے وہ قرات انہوں نے سنی. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی دعوت پر آپ ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ان کے پاس پہنچے، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ سنایا. اور اسی طرح کئی دفعہ جو ہے جنوں کا وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر بھی ہوا. تو یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کیا ہوا کہ اپنی قوم کو جا کر انہوں نے خبردار بھی کیا، انہوں نے اپنی قوم کی طرف وہ گئے اور انہوں نے ان کو خبردار کیا. جی آخری صفحہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. قال انہوں نے کہا، یا قومنا، ہے ہماری قوم، ان بے شک ہم نے سمعنا سنا، کتابن ایک کتاب، ہم نے ایک کتاب کو سنا. انہوں نے کہا، یعنی جنوں کی جماعت نے کہا جب وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ ان بے شک ہم نے سمعنا سنا ہے، کتابن ایک کتاب کو، یعنی قرآن کو ہم نے سنا ہے. اور وہ کیسی کتاب ہے کہ جنات نے کیا کیا جب وہ اپنی قوم کے پاس گئے تو قرآن کے اوصاف انہوں نے بتانا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ انزل، وہ نازل کی گئی ہے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ نازل کی، یعنی تورات کے بعد وہ نازل ہوئی ہے. اور وہ کتاب کیسی ہے، یعنی قرآن کیسی کتاب ہے کہ مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، لما اس کی کہ جو بین یدیہ اس سے پہلے، یعنی اپنے سے پہلے کتابوں کی یہ کتاب جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے. اور پھر کیا صفت بیان کی قرآن کی کہ یہدی الی الحق، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِلَىٰ طریق کی مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہاں پہ کہ اشکال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ انزل من بعد موسیٰ کتاباً، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ تورات، انجیل بھی تو نازل ہوئی، اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کتاب نازل، یعنی انجیل کے بعد، کیونکہ تورات کے بعد انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو انجیل کے بعد پھر جو ہے وہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اس کا علماء نے، مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو جن تھے یہ یہودی تھے اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے،
اور دوسرا اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جو اصل جو کتاب تھی وہ تورات تھی، جس میں پوری شریعت جو ہے وہ نازل کی گئی۔ باقی جو اس کے بعد جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، یعنی جو جیسے انجیل ہے، تو انجیل جو ہے وہ تورات کی کیا تھی، اس کی تفسیر کرنے والی تھی، وہ بذات خود مستقل اس طرح شریعت والی کتاب نہیں تھی، بلکہ اس کی تبیین اور اس کی وضاحت کرنے والی تھی اور اس کے احکام کو مزید کھول کر بیان کرنے والی تھی۔ تو یہ اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یعنی ایسی کتاب ہے یہ قرآن کہ جو پوری علیحدہ اس کے اندر شریعت نازل کی گئی ہے، کہ جو اس سے پہلے یعنی کہ جو شریعت نازل ہوئی تھی تورات کے اندر، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، اور یہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ اور اب وہ کیا دعوت دیتے ہیں، یا قوم نے ہماری قوم اجیبو، تم جواب دو، اجاب اجیبو اجابتن، اور چپٹر کون سے، اسلم اسلام سے اجیبو فعل امر ہے، عجیب سے اجیبو فعل امر ہے اور کمزور چپٹر ہے۔ اجیبو کہا مان لو، دعوت قبول کرو، داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی، مراد داعی اللہ سے مراد کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنات کی قوم کو دعوت جو ہے وہ توحید و رسالت کی دعوت، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، ویجرکم، وہ تمہیں پناہ دے گا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے تمہیں پناہ دے گا۔ تو دیکھیے کتنے سبق ہیں ہمارے لیے کہ جن اپنی قوم کی طرف جا کر وہ کیا دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے داعی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان لو، ان کی دعوت کو قبول کر لو، ان پر ایمان لے آؤ، تو وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے جو ہے وہ پناہ عطا فرما دے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی بخشش اور عذاب علیم سے پناہ یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان، کھرا ایمان، مضبوط ایمان، اور پھر جو ہے دعوت قبول نہ کرنے والے ان کے بارے میں کیا فرمایا، ومن لا یجب داعی اللہ، ومن، اور جو لا یجب، جو نہیں جو ہے کہا مانتا، نہیں دعوت قبول کرتا، داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو جو قبول نہیں کرتا، فلیس بمعجز فی الارض، فلیس، پس نہیں ہے وہ، بمعجز، عاجز کرنے والا، فی الارض، زمین میں، بس وہ عاجز کرنے والا زمین میں نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ زمین میں کہیں بھی چھپ جائے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، جو زمین میں کہیں بھی چھپ جائے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچتے ہوئے تو وہ کہیں بھی بچ نہیں سکتا، کہیں بھی چھپ کے وہ بھاگ نہیں سکتا، عاجز کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہ ہی اس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ اولیاء ہوں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو نہ کسی دوسرے کی مدد سے وہ بچ سکتے ہیں، اور نہ وہ خود کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے پر قادر ہے کہ کہیں بھاگ جائیں ایسے لوگ اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں، نہیں، معجز نہیں، وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ واضح گمراہی کا شکار ہیں، اولئک، یہ فی ضلال، وہ گمراہی میں، مبین، بالکل واضح، یہ لوگ بالکل واضح گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ اولم، کیا، اور کیا، لم یرو، نہیں دیکھا انہوں نے، مراد کیا ہے، لم یرو سے لم یعلمو، کیا نہیں جانا انہوں نے، ان کفار نے، کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، الذی، وہ ذات کہ جس نے خلق کا پیدا کیا السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور وہ نہیں تھکا ان کی پیدائش سے، ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں ہے، ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے وہ تھک نہیں گیا۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بقادرین، وہ قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، علی، اس بات پر، ان، یہ کہ یحیی، وہ زندہ کر دے، الموتى، مردوں کو۔ مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو یہاں پہ بعث بعد الموت پہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کو بطور دلیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین کو پیدا کر سکتا ہے، اور ان کے پیدا کرنے کے بعد وہ تھکا بھی نہیں ہے، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی،
وہ اللہ تعالیٰ کیا ان مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا کیوں نہیں، انہ بے شک وہ نہیں، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن یعرض پیش کیے جائیں گے، الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر و کفر کیا، علی النار آگ پر۔ اب دوبارہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، وہ منظر کہ جب کفار آگ پر پیش کیے جائیں گے، منکرین آخرت آگ پر پیش کیے جائیں گے، قیامت کے منکرین آگ پر پیش کیے جائیں گے، اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ الیس ھذا بالحق، الیس کیا نہیں ہے، ھذا یہ بالحق حق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ آگ، یہ دوزخ کی آگ، یہ جہنم، کیا یہ برحق نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ اب تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو، اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس آگ کو، اب ذرا بتاؤ، اب تم جو ہے مشاہدہ کر رہے ہو، خود دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے ہے یہ آگ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم، بلکہ قسمیں کھا کر اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے کہ ہاں واقعی یہ بالکل برحق ہے۔ قالا، پھر کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا، پس ذوقوا، چکھو، العذاب، عذاب کو، اب بس عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، بما سبب اس کے کہ جو کنتم تکفرون تم کفر کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر تم ایمان نہیں لائے، جب ایمان لانے کا وقت تھا، اب اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو ہے جب وہ آگ کو دیکھ لیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ جب آگ کو دیکھ لیں گے تو وہ وہاں اعتراف نہیں بلکہ قسمیں کھا کر اعتراف کریں گے۔ اب جہنم کی آگ کو، دوزخ کو دیکھ کر اعتراف اور اقرار کرنا کہ ہاں بالکل یہ بات صحیح، انبیاء دنیا کے اندر جو آئے تھے وہ صحیح کہتے تھے، تو اس وقت اسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فصبر، بس صبر کیجئے، یعنی اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کو صبر اور استقامت کی نصیحت ہے۔ فرمایا پس اصبر، صبر کیجئے، تو فصبر، پس صبر کیجئے فعل امر ہے، کیسے صبر کیجئے؟ کما، جیسے صبر کیا اولو العزم، عزم والے، من الرسل، رسولوں میں سے، عزم والے جو رسول تھے، جس طرح انہوں نے صبر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے۔ اولو العزم سے مراد کے عالی ہمت، مضبوط عزم والے، پختہ ارادے والے رسول جیسے انہوں نے صبر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین ہے کہ آپ صبر کیجئے، ان کی یہ جو کفار مکہ کی جو اعزاز رسانیاں ہیں، ان کی جو سرکشی ہے، اور یہ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور آپ کو اذیت محسوس ہوتی ہے، تو آپ صبر کیجئے کہ جیسے عزم اور عالی ہمت اور بلند عزم والے جو رسول تھے، پختہ ارادے والے، جیسے انہوں نے صبر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کیجئے۔ مراد کیا ہے کہ جلدی نہ، آپ جلدی نہ کیجئے کہ عذاب طلب کرنا شروع ہو جائیں، کہ اب ایمان نہیں لا رہے تو اب ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، یا مراد کیا ہے کہ یہ جلدی ایمان کیوں نہیں لا رہے، کہ آپ یہ سوچیں کہ اب یہ ایمان لانے میں جلدی کیوں نہیں کر رہے، جلدی ایمان لے آئیں کہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں تاکہ جنت کے مستحق ہو سکیں۔ تو میں ان کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ ولا تستعجل لهم، فعل نہیں ہے، ولا تستعجل لهم، ان کے لیے، ان کفار مکہ کے لیے، کأنہم، گویا کہ وہ، یوم، جس دن، یرون، دیکھیں گے، کس چیز کو دیکھیں گے؟ کہ ما، جو یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، مراد عذاب قیامت ہے۔ گویا کہ وہ جب، یعنی یہ کفار جب قیامت کے دن جب یہ زندہ ہوں گے اور جب عذاب کو دیکھیں گے، عذاب کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، تو گویا کہ وہ لم یلبثوا، نہیں رہے، الا ساعۃ من نہار، کہ وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا نہیں رہے۔ لم یلبثوا، وہ نہیں رہے دنیا میں، الا، مگر، ساعتن، ایک گھڑی، من نہار، دن کی، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، جب ان کو اٹھایا جائے گا، جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے قیامت کے دن، تو عذاب کی ہولناکیاں اور قیامت کے دن کے عذاب کی جو شدت ہوگی، اس کو دیکھ کر یہ دنیا کے اندر جو یہ رہے ہیں یہ سب کچھ بھول جائیں گے، اور ایسے سمجھیں گے، ان کو ایسے لگے گا، ان کفار کو، قیامت کے دن، کہ ہم دنیا کے اندر بس ایک گھڑی رہے، تھوڑا سا دن کا ایک کچھ حصہ ہم دنیا کے اندر رہے۔ بلاغن، پہنچا دینا ہی نہیں، ہذا بلاغن، مراد کیا ہے کہ یہ قرآن تو پہنچا، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن تو پیغام کا پہنچا دینا ہے، یہ قرآن تو پیغام کا پہنچا دینا ہے، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے۔
پھر فرمایا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ نہیں، نافرمان لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ ہلاکت جو ہے وہ صرف کس کے لیے؟ فاسقین کے لیے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ تو اچھا سیکھنے اور قول سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے، اسے جو پڑھاتے ہیں اسے کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔